ساری کتابیں موجود ہیں ہمارے پاس. پھر اعلان کر رہا ہوں یہاں پہ دلیل کے طور پہ کتابیں موجود ہیں. جس کو اعتراض کرنا بھی 3 دن میں یہاں پہ ہوں. اعتراض کرے, آئے, پوچھے, مسئلہ کرے, مناظرہ کرے, بحث کرے, سوال کرے, جواب کرے, جو کرنا ہو کر لے. سبحان اللہ. کیا میرے جانے کے بعد کوئی بھی جواب قابل قبول نہ ہوگا. جب تک میں یہاں پہ ہوں, جس کو جواب دینا ہو, سوال کرنا ہو, کھڑا ہو مجمع سے سوال کرے. ارے یار حسین کا تعزیہ حرام کیسے ہو گیا؟ ربیع الاول میں جلوس نکالتے ہو نا. ربیع الاول میں جلوس نکالتے ہو, لوڈروں پہ, ٹرک پہ, ٹھیلوں پر گنبد خضرا کا نقشہ بنا کے لے جاتے ہو. گنبد خضرا کا نقشہ بنا کے لے جاتے ہو. خانہ کعبہ کا نقشہ تمہارے جلوسوں میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اب میں پوچھنا چاہوں گا یہ خانہ کعبہ کے نقشے کے جائز ہونے کی صورت تمہیں کہاں سے ملی؟ یہ گنبد رسول کا نقشہ جو بنا رہے ہو, اس کا ثبوت تمہیں کہاں سے ملا؟ لاؤ قرآن, جس میں قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ کعبے کا نقشہ بناؤ. لاؤ حدیث پیغمبر, جس میں رسول نے کہا میرے گنبد خضرا کا نقشہ بناؤ. نہیں, تم ڈھونڈتے رہ جاؤ گے. نقشہ اس لیے بنا رہے ہو کہ رسول کے گنبد کے نقشہ ہے. رسول کا گنبد ممتاز ہے, یہ بھی اعلیٰ ہے. رسول کے مقدس گھر جس کی جانب, اللہ کے مقدس گھر جس کی جانب رسول سجدہ کرتے ہیں, یہ وہ کعبہ ہے جس کی جانب دنیا سجدہ کرتی ہے. اس کعبے کا نقشہ ہم بنا کر اعلان کرتے ہیں یہ غیروں کا جلوس نہیں, یہ مسلمانوں کا جلوس ہے, یہ اسلام کے ماننے والوں کا جلوس ہے. پتہ یہ چلا کعبے کا نقشہ جو ہے وہ جلوس میں فرق پیدا کرتا ہے کہ منافقوں کا نہیں, مومنوں کا جلوس ہے. گنبد خضرا کا جو نقشہ ہے وہ ہمارے جلوس میں فرق پیدا کرتا ہے کہ منافقوں کا جلوس نہیں, مومنوں کا جلوس ہے. ارے سنو, گنبد خضرا کے نقشے کو جائز کہتے ہو, کعبے کے نقشے کو جائز کہتے ہو. یہ حسین کے کربلا کا, یہ حسین کے مزار مقدسہ کا نقشہ حرام کیسے ہو گیا؟ خدا کی قسم اگر حسین نہ ہوتے تو نہ آج کعبے کی عظمت باقی ہوتی, نہ گنبد خضرا کی عظمت باقی ہوتی. یہ تو یزید تھا جس نے خانہ کعبہ کے غلاف میں آگ لگوا کر خانہ کعبہ کی عزت کو سر عام نیلام کیا تھا. یہ وہ یزید تھا جس نے گنبد خضرا کی سر عام صحابہ کے مجمع میں بے حرمتی کری تھی. یہ تو وہ یزید تھا جس نے نبی کے مقدس منبر پر, جس میں نبی کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے, اس منبر پہ گھوڑے کی نیند رکھوائی تھی. یہ یزید تھا جس نے صحابیوں کو قتل کروایا تھا. یہ یزید تھا جس نے خانہ کعبہ کی عزت کی نیلامی کی تھی. یہ یزید تھا جس نے خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی تھی. یہ یزید تھا جس نے اسلام کی بے حرمتی کری تھی. یہی یزید ہے جس نے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کری تھی, کعبے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کری تھی, گنبد رسول کو نقصان پہنچانے کی کوشش کری تھی. حسین اعظم کی نگاہ پڑی, یزید کعبے کے غلاف کو آگ لگوا رہا ہے, کعبے کی عظمت سر عام نیلام ہو رہی, حسین کھڑے ہو گئے. گنبد خضرا کی بے حرمتی کر رہا ہے, میرے نانا جان کے گنبد کی عزت سر عام نیلام ہو رہی, حسین کھڑے ہو گئے. کربلا میں پہنچتے ہیں, اپنے پورے اہل بیت کو قربان کرتے ہیں. قربان کرنے کے بعد کربلا میں آپ نے خانہ کعبہ کی عظمت کو بھی بچا لیا. کربلا میں اس سجدے کے عالم میں آپ نے کعبے کی بھی عظمت کو بچایا, روضہ رسول مدینے کی بھی عظمت کو بچایا. تو جس حسین نے کعبے کی عظمت کو بچایا ہو, جس حسین نے رسول کے روضے کی عظمت کو بچایا ہو, اس حسین کے نقش کا, اس حسین کے مزار مقدس کا, اس حسین کے روضہ مبارکہ کے نقشہ بنانا حرام کیسے ہو سکتا ہے؟ اس حسین کی صدقے میں اسلام بچا, کعبے کی عظمت بچی, مدینے رسول کی عظمت بچی. تو اس حسین کے مزار کا نقشہ حرام نہیں ہے. جب کعبے کا نقشہ بنانا جائز ہے, روضہ رسول کا نقشہ بنانا جائز ہے, تو بادرجہ اعلیٰ اولاد رسول سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے روضہ مقدسہ کا نقشہ بنانا جائز ہے, جس کا دیکھنا ثواب ہے اور اس کی زیارت کرنا باعث برکت ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضرت مولانا مولانا سید فیض حسن صاحب قبلہ, جشن شہداء کربلا, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ.